بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسی مبارک صورت جسے اگر صرف 3 راتوں میں پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت رزق کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے، اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں ڈوب چکا ہے، تو وہ صرف 3 راتیں یہ قرآنی صورت پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے قرض کا بندوبست فرما دے گا، اور چاہے اس کا قرض لاکھوں میں ہے تو اس کا وہ تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جس میں ہر نیکی کا اجر اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور جب آپ اس مہینے میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو تو اس وظیفے کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو قرآن پاک کے ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے جتنی ہو سکے ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے۔ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور یہ عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے باقی جتنے دن بھی رہ چکے ہیں، ان دنوں کو ہرگز ضائع مت کریں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، چھوڑ دیں اس دنیا کی محبت کو۔ دوستو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے باقی جتنے دن بھی رہ چکے ہیں، ان تمام دنوں میں ایک چھوٹی سی اور آسان سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک قرآنی صورت کا عمل ہے جسے آپ نے 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات پڑھنا ہے۔ ان 3 راتوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ دعا شیئر کروں گا جس دعا کو آپ نے رمضان المبارک کے باقی دنوں میں پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ دوستو، پہلے 2 عشرے تو گزر چکے ہیں، لیکن اس تیسرے عشرے کے باقی جتنے دن بھی ہیں، ان دنوں میں یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی مبارک دعا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کو رات کو پڑھنا چاہیں رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھنا چاہیں دن کو پڑھ لیں، لیکن اس دعا کو پڑھیں ضرور۔ یہ دعا اتنی طاقتور دعا ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، اسے مجھ سے دور رکھنا۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد اس دعا کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، یا پھر 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ رات کو پڑھ لیں، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اس دعا کو پڑھیں ضرور۔ رمضان کے باقی جتنے دن بھی آپ کے پاس ہیں، 5 دن ہیں، 6 دن ہیں، ان تمام دنوں میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی وظیفے کی طرف۔ وہ کون سی قرآنی صورت ہے جس کا آپ نے 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستو، وہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ اور سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور یہ صورت بچے بچے کو زبانی یاد ہے۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک سے زائد فرد اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے کہ 25 رمضان المبارک کی رات
پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے مٹھی بھر گندم لینی ہے، مٹھی بھر گندم لے لیں، مٹھی بھر چاول لے لیں، مٹھی بھر چنے لے لیں، یعنی کہ جو چیز آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے آپ وہ چیز لے لیں۔ اب مٹھی بھر گندم لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں آپ نے اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اس مٹھی بھر گندم کو کسی برتن میں ڈال کر آپ نے وہ گندم اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ پھر جو گندم آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس گندم پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اب اس دم کی ہوئی گندم کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ رکھ دینا ہے، یا پھر کھلے میدان میں وہ گندم رکھ دیں تاکہ چرند پرند اس گندم کو کھائیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب رات کو تو آپ جا کر کہیں وہ گندم نہیں رکھ سکتے، عمل آپ نے رات کو کر لینا ہے، اور پھر جب صبح ہوگی صبح جا کر وہ گندم گھر کی چھت پر رکھ دیں، کھلے میدان میں رکھ دیں یا قبرستان میں رکھ دیں۔ اسی طرح 27 رمضان کی رات بھی آپ نے مٹھی بھر گندم لینی ہے، مٹھی بھر چاول لے لیں، مٹھی بھر چنے لے لیں، جو چیز آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے آپ اس چیز کو لے لیں۔ اول آخر درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ سورت الکوثر اور 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر کے اس گندم پر دم کر کے اسی طریقہ کار سے وہ گندم گھر کی چھت پر رکھ دیں، کسی کھلے میدان میں رکھ دیں یا قبرستان میں رکھ دیں، اور پھر اسی طریقہ کار سے 29 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے سر پر لاکھوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھو گے تو یقیناً آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔